قدوس بابرکت خدا کے نام سے آج کا پیغام ہم شروع کر رہے ہیں۔ آج کا پیغام جیسا کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایک سبت کی ہم جو ہے اس کے اوپر جو ہے ہم پیغام جو ہے وہ ان کا سلسلہ ایک شروع کریں گے۔ یہ ایک سیریز ہوگی کیونکہ اس سبت کے ٹاپک کو لے کر جو کلیسیا ہے اس کے اندر بہت سارا جو ہے وہ کنفیوژن موجود ہے، اور وہ کنفیوژن جو ان سے ہے وہ آج کا پیدا کردہ نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کنفیوژن جو ان سی ہے یہ سینکڑوں سالوں پر محیط ہے۔ اس کنفیوژن کو جو ہے ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سبت کے سیریز میں ہم بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ مطالعہ کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ سبت جو ہے یہ کب شروع ہوتا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے۔ ہم یہ اس کے اندر دیکھیں گے کہ سبت جو ہے وہ بنی نوع انسان کے لیے جو خدا کی طرف سے مقرر ہوا ہے، اس کو جو ہے کیوں جو ہے وہ ہفتے کے آخری دن سے ہفتے کے پہلے دن میں چینج کیا گیا۔ کیا یہ جو چینج تھی یہ انسانی خواہش کے مطابق کی گئی، یا کلام اس کو جو ہے اس چینج کو جو ہے وہ بتاتا ہے، اور خدا جو ہے وہ اس سبت کے دن کو جو ہفتے کا آخری دن وہ مقرر کرتا ہے اسے وہ ہفتے کے پہلے دن میں چینج کرتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا مسیح یسوع خود جو ہے جب وہ جسم کی صورت اختیار کرتا ہے خدا اور ہمارے درمیان رہتا ہے، اور ہم باپ کے اکلوتے کا جلال دیکھتے ہیں، تو کیا خدا خود جو اب جسم کی صورت میں اس دنیا میں موجود ہے، کیا وہ خود سبت کو اوبے کرتا ہے؟ کیا کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے، یا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا نے خود ہی اپنے حکم کو جو ہے وہ توڑا اور اس نے سبت اوبے نہیں کیا، جیسے بہت سے انفارچونیٹلی کلام سے نابلد لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور انہیں یہ علم نہیں ہے کہ وہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح نے جو ہے وہ سبت کا احترام نہیں کیا، اس کے شاگردوں نے سبت کا احترام نہیں کیا، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ مسیح جو کہ جسم کی صورت اختیار خدا جو جسم کی صورت اختیار کر کے اس دنیا میں آیا ہے، وہ خدا کو جو ان سے گناہ گار ٹھہراتے ہیں، وہ خدا پہ الزام لگاتے ہیں کہ خدا اپنے ہی حکم کو جو ان سے وہ توڑ رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر جو ان سے گناہ کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کے حکم کو توڑنا جو ہے کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اور وہ مسیح کو جو ہے گناہ گار ٹھہراتے ہیں، وہ خدا کو گناہ گار ٹھہراتے ہیں، انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہے، کیونکہ جب شیطان کی کوئی گرفت میں آ جاتا ہے تو شیطان جو ہے وہ خدا پہ الزام لگاتا ہے، اور آپ اس سے پہچانتے ہیں کہ کون شخص جو ہے وہ خدا کے کلام کو سیکھنا چاہتا ہے، سکھانا چاہتا ہے، اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے، اور کون ایسا شخص ہے جو شیطان کے کہے ہوئے الفاظ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ پالوس رسول کے جو ہے جو حوالے دیے جاتے ہیں، کیا پالوس رسول نے سبت کا احترام کیا یا اس نے سبت کو ابولش کیا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ سبت جو ہے وہ چینج کیسے ہوا۔
یہ ہفتے کے آخری دن سے ہفتے کے پہلے دن میں اس چینج کا جو پروسیس ہے وہ کیسے پروسیس ہوا، یہ کتنے عرصے پر محیط ہوا، کیا کیا مظالم ڈھائے گئے، کیوں مظالم ڈھائے گئے، کن کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ پالوس رسول کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں اور جو دو حوالے پیش کیے جاتے ہیں، ہم بڑی تفصیل کے ساتھ کلام کے وسیلے سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ خدا ہمیں کلام کے وسیلے سے سبت کو ماننے کے لیے کس طریقے سے تیار کرتا ہے۔ یہ جیسا کہ شروع سے میں نے بتایا آپ کو کہ اس کو یہ تعین کرنا کہ یہ کتنے ایپیسوڈز پہ مشتمل ہوگی، میرے اندازے کے مطابق یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 4 سے 6 اس کی ایپیسوڈز ہوں، اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم سبت کو ان ڈیٹیل جو ہے کلام کے مطابق سیکھ سکیں، نہ کہ انسانی خواہش کے مطابق، نہ کہ اس معاشرے میں اس وقت جو رائج العمل کلیسیا کے اندر موجود ہے کنسیپٹ اس کے مطابق، بلکہ جو کلام ہمیں بتانا چاہتا ہے اس کے مطابق ہم سبت کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ کلام کے اندر جو ہے دو جو ہیں وہ سبتوں کا ذکر ہے، ایک وہ جو کہ ہفتہ وار سبت ہے اور ایک وہ سبت جو کہ فیسٹ کے سبت کہلاتے ہیں۔ اور کلام میں جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو ہفتے والا سبت ہے جس کو خدا خود مقرر کرتا ہے، جس کو خدا اپنے ہاتھ کی تحریر سے جو ہے پتھر پر لکھتا ہے، وہ ہفتے والا سبت ہے، اور وہ اس کو میرا سبت کہہ کے پکارتا ہے، مائے سبت کہہ کے پکارتا ہے۔ اور جو فیسٹ کے سبت ہیں وہ ہر سبت کہہ کے پکارتا ہے، وہ اسرائیل کا سبت کہہ کے پکارتا ہے۔ تو یہ بھی کنسیپٹ جو ہے کہ یہ سبت جو ہے یہ اسرائیل کے لیے تھا، اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ سبت کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، کیا اس وقت اسرائیلی قوم کا وجود تھا۔ بہت ساری کنفیوژنس سبت کو نہ ماننے والے، سبت سے کلیسیا کو گمراہ کرنے والے پھیلاتے ہیں۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ کلام کے وسیلے سے پوری سچائی کے ساتھ اس سبت کو سیکھ سکیں، تاکہ ہم ہر طرح کے شیطان کا جو ہے اس کے وار کا مقابلہ کر سکیں۔ ہمارا خدا جو زندوں کا خدا ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، جب وہ سبت کا حکم جو ہے اپنے ہاتھ کی تحریر سے، اپنے ہاتھ سے تحریر کرتا ہے پتھر کی لوحوں پر، تو اس حکم کو وہ یاد رکھ یا ریممبر سے سٹارٹ کرتا ہے۔ یہ وہ حکم ہے جس کو وہ ریممبر کے ورڈ، اگر آپ انگلش میں اس کو پڑھیں اور اگر اردو میں اس کا ترجمہ پڑھیں تو یاد رکھ سے وہ سٹارٹ کرتا ہے۔ یہ کیوں جو ہے خدا ریممبر یا یاد رکھ سے سٹارٹ کرتا ہے؟ کیونکہ خدا جو ہے وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، خدا انسان کو جانتا ہے، خدا یہ جانتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، خدا یہ جانتا ہے کہ شیطان جو ان سے وہ اس حکم کو جو ہے وہ انسان سے جو ہے توڑوائے گا۔ خدا یہ جانتا ہے کہ وہ اس حکم کو، جس حکم کے وسیلے سے جو ہے انسان نے برکت پانی ہے، شیطان جو ہے اس سے دور لے جائے گا۔
یہ وہ حکم ہے، چوتھا حکم. اگر آپ نے 10 احکام جب آپ پڑھتے ہیں تو جو پہلے 4 احکام ہیں وہ خدا سے محبت، خدا سے رشتے کے احکام ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے جو ان سے خدا کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ رکھنا ہے، کس طریقے سے آپ نے اس سے محبت کرنی ہے، وہ کون سا طریقہ ہے جس سے آپ اس کی بندگی اور پرستش کریں گے، وہ کون سا طور طریقہ ہے، وہ کون سے احکام ہیں، وہ کون سا آئین ہے جس کے وسیلے سے آپ اپنے خدا کے ساتھ جو ہے اس رشتے کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھتے ہوئے اس کی قربت کو جو ہے وہ حاصل کریں گے. یہ ایک اسپیشل سائن ہے آپ کے درمیان میں اور خدا کے درمیان میں، یہ ہمیں کلام بتاتا ہے. ہم آگے چل کے تھوڑی دیر میں پڑھیں گے. یہ وہ واحد دن ہے کلام کے مطابق جس کو پاک قرار دیا گیا ہے. اس کے اندر برکت جون سی ہے وہ رکھی گئی ہے. کیا وجہ ہے کہ اس کمانڈمنٹ کو، یہ جو 4th کمانڈمنٹ ہے جو کہ سبت کی کمانڈمنٹ ہے، اس کو مسلسل اگنور کیا گیا، اس پہ مسلسل جو ہے اٹیک کیا گیا، اور اس کے وسیلے سے کلیسیا جون سی ہے وہ خدا سے جو ہے، جو اس کی قربت حاصل کر سکتی ہے، جو اس کے ساتھ رشتہ استوار کر سکتی ہے، اس سے اسے دور رکھا گیا. اور یہ اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ خدا کا بندہ، خدا کا فرزند جو ہے وہ خدا کے قریب جا سکے. اس کو ہم جو ان سے تفصیل کے اندر پڑھیں گے. شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ یا تو سبت کے موضوع پہ کلیسیا جو ہے اس کو پیغام ہی نہ دیا جائے. آپ میں سے ایک سوال میں کرتا ہوں آپ لوگوں سے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں سبت کے موضوع کے اوپر جو ہے کلام کو سنا ہوگا، کلام کو جو ہے پڑھنے کی کوشش کی ہوگی، کلام کو سیکھنے کی کوشش کی ہوگی؟ کیا آپ میں سے بیشتر لوگ ایسے نہیں ہیں کہ اگر انہوں نے کبھی سبت کو سنا بھی ہوگا تو جتنا ان کے پریسٹ نے، ان کے پیغام دینے والے نے، ان کے آباء و اجداد میں ان کے بڑوں نے جتنا انہیں بتایا ہوگا اس پہ انہوں نے اتنا ہی یقین کیا ہوگا، اور انہوں نے یہ کوشش نہیں کی ہوگی کہ اس موضوع کو، اس برکت کے دن کو جو ہے تفصیل کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ سکیں. وہ لوگ مبارک ہیں جو سبت کے دن کو، سبت کے حکم کو جو ہے ایکسیپٹ کیا، جنہوں نے جو اس حکم کو جو ہے وہ مانتے ہیں، کیونکہ خدا کا ہر کہا ہوا الفاظ وہ سچا ہے، وہ حکمت آپ کے لیے رکھتا ہے، وہ آپ کو برکت دیتا ہے. اگر آپ کلام کو سننے کے باوجود، کلام کو پڑھنے کے باوجود اگر آپ کلام پہ عمل نہیں کرتے تو کلام آپ کو جو ہے اس کی تنبیہ کرتا ہے، وہ آپ کو سزا کا حکم بھی دیتا ہے. اگر ہم یسایا نبی کی کتاب اس کا 58واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت کا مطالعہ کریں، یسایا نبی کی کتاب اس کا 58 چیپٹر 13-14 ورس کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں کلام یوں بتاتا ہے، اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں رو کے رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خواہش کا طالب نہ ہو، اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے، اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے، تب تو خداوند میں مسرور ہوگا
اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا، اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند ہی کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے، خداوند ہی کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے۔ کلام آپ کو بڑے واضح طور پر یسایا نبی کی معرفت یہ بتاتا ہے کہ اگر تو اپنا پیر روکے رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے اور اپنا کاروبار نہ کرے، تو خداوند آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ آپ مسرور ہوں گے۔ شیطان آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ نے سبت کو احترام کیا تو آپ اس دنیا سے کٹ جائیں گے۔ آپ کیوں کٹ جائیں گے؟ کیونکہ آپ کے بجٹ جو آپ نے بنایا ہوا ہے، جو آپ کو اس دن آمدن ہوتی ہے، اس کے اندر رکھنا پڑ جائے گا۔ آپ کا جو ہے اکنامک سرکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ خدا آپ کو بتاتا ہے کہ وہ آپ کو بلندیوں پہ لے چلے گا۔ آپ کے گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں جون سی ہیں وہ دے دے گا، اور آپ کو اس میراث سے کھلائے گا جو آپ کے باپ دادا کی میراث اس نے مقرر کی ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ شیطان آپ کو ایک طرف لے کے چلتا ہے، خدا آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں، اگر تو اس میرے حکم کو مانے گا تو میں تجھے برکت دوں گا۔ شیطان بتاتا ہے کہ تو اس حکم کو مانے گا تو تیرا اکنامک سرکل ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اور اگر آپ تھوڑا پیچھے چلیں تو خدا نے آدم اور حوا سے یہ کہا کہ تم اس درخت میں سے نہ کھانا، نہیں تو تم مر جاؤ گے۔ اور شیطان نے انہیں بتایا کہ تم نہیں مرو گے، اور آدم اور حوا نے شیطان کی بات مانی اور انہوں نے خدا کے حکم کو جو ہے توڑا۔ اور خدا نے جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو آپ کو علم ہے کلام کیا بتاتا ہے کہ آدم اور حوا کے گناہ کے سبب سے موت اس دنیا میں آئی۔ شیطان نے کہا تم نہیں مرو گے، خدا نے کہا تم مر جاؤ گے، اور آج آپ کو یہ واضح طور پر علم ہے کلام کے وسیلے سے کہ آدم اور حوا مر گئے۔ خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، خدا جو آپ سے وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ شیطان آپ کو صرف گمراہ کرتا ہے اور آپ کو ہلاکت کا فرزند بناتا ہے، کیونکہ شیطان کا انجام بھی ہلاکت ہی ہے۔ ہم سبت کے اگلے پارٹ میں، یہ قسط نہیں ہے، یہ ایک ہی قسط چل رہی ہے، اور اس قسط کے اندر ہم ابتدائی باتیں جو ان سی ہیں وہ سیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم جو ہے جس طرح میں نے بتایا ہے سیریز بائی سیریز جو ہے اس کے اندر جو ہے مختلف چیزوں کو ہم سیکھتے چلے جائیں گے۔ ہم دوسرے پارٹ کی طرف اب چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے، یہ کلام جو ہے دا لیونگ ورڈ آف گاڈ ایک گروپ واٹس ایپ پہ کریٹ کیا گیا ہے، فیس بک پہ بھی دا لیونگ ورڈ آف گاڈ ایک کریٹ کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے کوئی کویسچنس ہوں، اگر آپ کو جوائننگ ریکویسٹ بھیجنی ہو تو آپ دا لیونگ ورڈ آف گاڈ @hotmail.com کے اوپر ای میل کر سکتے ہیں۔ خدا کے چوتھا حکم جو کہ سبت کا حکم ہے، جیسا کہ کلام میں بتایا گیا ہے، پہلے 4 احکام جو خدا نے اپنے ہاتھ کی تحریر سے قلم بند کیے پتھر کی تختیوں پر، وہ اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ
जौन से अगर आप इस्तिस्ना 5 बाब में आप उन 10 अहकाम को पढ़ सकते हैं। जब आप इस्तिस्ना 6 बाब उसकी 5वीं आयत का मुतालिया करते हैं, इस्तिस्ना 6 बाब उसकी 5वीं आयत का जब आप मुतालिया करते हैं तो कलाम आपको ये बताता है, तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। अपने पूरे दिल से, पूरे ईमान के साथ, पूरी ताकत के साथ आपने अपने खुदा से मोहब्बत रखनी है। आपने ऐसी मोहब्बत नहीं रखनी कि आप सिर्फ होंठों से उसकी तारीफ़ कर रहे हों और आपका दिल जौन सा है वो उससे दूर हो। आपके दिल के अंदर जो है वो वसवसे हों, आपके दिल के अंदर जौन सा शैतान का कलाम भरा हो, आपके दिल के अंदर जो है उसके खुदा के कलाम के लिए नफ़ी हो। आपका दिल जो उनसे ये कहता हो कि नहीं, मैं अगर ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, और होंठों से आप सिर्फ उसकी हमद कर रहे हों, होंठों से उसकी जो सी कलाम को पढ़ रहे हों, होंठों से उसके गीत गा रहे हों। कलाम आपको बड़े वाज़ेह तौर पे ये बताता है, तो अपने सारे दिल, अपने पूरे दिल के साथ, जिसके अंदर एक शायबा भी जौन से वो किसी और के लिए मौजूद ना हो, और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत, आपने अपने पूरे दिल और दिमाग, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी कुव्वत के साथ उस शैतानी अमल को जो उनसे वो तोड़ना है, और अपने पूरे दिल के साथ अपने खुदा से मोहब्बत रखनी है। और जब आप इस्तिस्ना 6 बाब उसकी 6 आयत का मुतालिया करते हैं तो वहाँ पे एक कलाम आपको यूँ बताता है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन कराना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त उनका ज़िक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर उनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिंद हों। खुदावंद जो उनसे आपको बड़े वाज़ेह तौर पर ये पैगाम देता है कि आपने अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत से उसको जो है कबूल करना है, उसके अहकाम को जो है मानना है। आप ऐसा नहीं कर सकते। कलाम आपको बड़े वाज़ेह तौर पर यह पैगाम देता है कि वो लोग जो झूठे होंठों से खुदा की ताज़ीम करते हैं, खुदा उन्हें पहचानता है, खुदा दिलों के हालों को जानता है, खुदा ये जानता है कि कौन शख्स मेरे कलाम को सुनकर उस पर अमल करता है। खुदा ये जानता है कि कौन जो है वो सुनकर भी जो है मेरे कलाम की तरफ मुतवज्जो नहीं होता, मेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी के साथ आरास्ता नहीं करता। खुदा ऐसे शख्स को तंबीह करता है, और इसको हम आगे चल के पढ़ते हैं। जैसा कि हमने शुरू में ज़िक्र किया, अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो कलाम से नाबल्द हैं, वो लोग जो कि अपनी अपनी मिशंस का प्रचार सिर्फ करते हैं, जो कुछ उन्होंने अपने रहनुमाओं से सीखा, अपने आबा-ओ-अजदाद से सीखा, उसका प्रचार करते हैं, कलाम की तहकीक नहीं करते, खुदा से हिकमत नहीं मांगते, वो नहीं चाहते कि जो कुछ उनके बाप दादा ने उन्हें बताया वो उससे किनारा करें। वो नहीं चाहते कि वो कलाम को जो उनसे वो पढ़ें। मैंने आपको शुरू में बताया कि 2 तरह के सबद जो उनसे हैं वो कलाम के अंदर मौजूद हैं, और खुदा ने बड़े वाज़ेह तौर पर इन दोनों शब्दों को बड़े वाज़ेह तौर पर बयान करता है। खुदा एक वो शब्द है जो कि 10 अहकाम के अंदर है, जिसको आप हफ्तावार शब्द कहते हैं, जिसके मुतालिक चौथा हुक्म जो उनसे खुदा देता है। और एक वो शब्द है जिन्हें सेरिमोनियल शब्द कहते हैं, जिन्हें फीस्ट शब्द का नाम दिया जाता है,
ہم اس کا خلاصہ جو ہے ابھی دیکھتے ہیں۔ اگر آپ استثنا کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 14ویں آیت میں جائیں، استثنا کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 14ویں آیت، اگر ہم 12ویں آیت سے اس کو پڑھیں تو ہمیں 14ویں آیت کو سمجھنے کے متعلق آسانی ہوگی۔ تو خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق سبت کے دن کو یاد کر کر پاک ماننا، 6 دن تک تم محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا۔ استثنا 5 باب اس کی 14ویں آیت بیان کرتی ہے، لیکن 7ویں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرے بیٹا نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام نہ تیری لونڈی، نہ تیرا بیل نہ تیرا گدھا، نہ تیرا اور کوئی جانور، اور نہ کوئی مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، تاکہ تیرا غلام اور تیری لونڈی بھی تیری طرح آرام کریں۔ خداوند آپ کو بڑے خوبصورتی سے یہ پیغام دیتا ہے کہ خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق، کسی انسان کے حکم کے مطابق نہیں، کسی پیغام دینے والے کے حکم کے مطابق نہیں، میرے حکم کے مطابق نہیں، آپ کے والدین کے حکم کے مطابق نہیں، آپ کے آباء و اجداد کے حکم کے مطابق نہیں، خدا کے حکم کے مطابق سبت کے دن کو یاد کر کر پاک ماننا، 6 دن تک تم محنت کرنا۔ 6 دن آپ کو دیے گئے ہیں ہفتے کے اندر، جس میں آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ محنت کریں، لیکن 7ویں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرے بیٹا نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام نہ تیری لونڈی، نہ تیرا بیل نہ تیرا گدھا، نہ تیرا اور کوئی جانور، اور نہ کوئی مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، تاکہ تیرا غلام اور تیری لونڈی بھی تیری طرح آرام کریں۔ ہر شخص کے لیے جو ہے یہ سبت کو ٹھہرا دیا گیا ہے۔ ہم ایک ایپیسوڈ میں اس حوالے کو مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ بہت سے کلام سنانے والے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حوالہ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے ہے، یہ یہودیوں کے لیے ہے۔ اگر یہ اسرائیل کے لیے ہے، اگر یہ یہودیوں کے لیے ہے، تو سبت کے اوریجن کو جو ہے وہ پڑھیں پہلے، کہ سبت کا اوریجن کہاں پہ سٹارٹ ہوا۔ سبت کا اوریجن جو ان سا ہے وہ پیدائش سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ آدم کے وقت سے سٹارٹ ہوتا ہے، جو کہ سینکڑوں سال پیچھے کی طرف ہے، اور وہاں پہ اس وقت نہ کوئی یہودی قوم تھی، نہ کوئی اسرائیلی تھا، اور اسی لیے خدا کہہ رہا ہے، اور اس کو آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ تو خداوند تیرے خدا کے حکم کے مطابق سبت کے دن کو پاک رکھنا اور اسے یاد کر کر ماننا۔ اس حوالے کو ہم تفصیل کے ساتھ ایک پوری قسط کے اندر جو ہے بیان کریں گے۔ کلام آپ کو جو ہے بڑے واضح طور پر سبت کا پیغام دیتا ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے، اور خدا کے حکم کو توڑنا گناہ ہے۔ اسی طرح ہم خروج 20 باب اس کی جب 8ویں آیت سے
کلام کو پڑھتے ہیں تو کلام ہمیں یوں بتاتا ہے، خروج 20 باب اس کی 8ویں آیت سے، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کر اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7ویں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام نہ تیری لونڈی نہ تیرا چپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو۔ خدا یہ بتاتا ہے کہ صرف تو نہیں بلکہ ہر وہ شخص، چاہے وہ تیرا بیٹا ہو، چاہے تیری بیٹی، چاہے تیرا کوئی بھی جو ہے رشتہ دار ہو، چاہے وہ تیری غلام تیری لونڈی ہو، چاہے وہ کوئی جانور ہو، اور وہ لوگ جو کہ اعتراض کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم پوری قسط ایک جو ہے اس کے اوپر رکھیں گے، اس حوالے کے اوپر اسے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے اندر مسافر کا بھی ذکر ہے، اور مسافر جو ہے وہ کہ اسرائیلی یا یہودی کا ذکر نہیں ہے، اور خدا جو زندوں کا خدا ہے، جو اس کائنات کا خدا ہے، وہ آپ کو بڑے واضح طور پر وہ خود یہ فرماتا ہے کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے، یہ میں نے کیوں 7ویں دن کو جون سے پاک ٹھہرایا ہے، یہ میں نے کیوں تجھے کہا ہے کہ تو نے 7ویں دن کو پاک ماننا اور اس حکم کو یاد رکھنا ہے۔ کیونکہ خروج باب 20 میں جب آپ جاتے ہیں اسی باب میں اور اس کی 11ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند فرماتا ہے، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ کلام نے آپ کو جواب دے دیا، کلام نے ان لوگوں کو جواب دے دیا کہ سبت جو ہے یہ اوریجن کے ٹائم پہ بنایا گیا ہے، جب کریشن جون سی ہے وہ کی گئی ہے، جب کائنات تخلیق کی گئی ہے، یہ سبت اس دن خدا نے ٹھہرایا ہے۔ یہ سبت جو ہے کسی قوم کے لیے نہیں ہے، یہ سبت تخلیق کائنات کے وقت سے ٹھہرا دیا گیا، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی۔ یہ خداوند کہتا ہے کہ اس لیے میں نے اس دن کو برکت دی ہے اور اسے مقدس ٹھہرایا ہے، اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ کلام کے اندر ہم نے دیکھا کہ خدا جون سا ہے وہ خود جو ہے وہ سبت کے دن کو پاک ٹھہراتا ہے۔ خدا خود جون سا ہے وہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اسے پاک ٹھہرانا، اسے یاد کر کر جون سا ہے اس کے دن آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ جون سا ہے کوئی کام نہیں کریں گے۔ آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے پیر کو روکے رہیں گے تو وہ آپ کو یعقوب کی میراث دے گا، آپ کو برکتوں پہ برکتیں دے گا۔ کلام کے شروع میں جب میں نے آپ سے ذکر کیا تو آپ کو بتایا کہ وہ لوگ جو کلام کے سے نابلد ہیں، جو کلام کو نہ صرف سیکھنا نہیں چاہتے، کلام کو پڑھنا نہیں چاہتے، وہ کلام کو جو ہے صرف سنانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو نہیں ان کی طرف لے کے چلیں گے جہاں پہ کلام جو ہے واضح طور پر آپ کو پیغام دیتا ہے
میں نے آپ کو یہ بتایا کہ خدا جو ان سے بڑے واضح طور پر وہ 2 سبتوں کا ذکر کرتا ہے کلام کے اندر. وہ ہفتے کے سبت کو مائع سبت کہتا ہے، میرا سبت کہتا ہے، اور سیریمونیل سبت جو ہیں، جو فیسٹ سبت ہیں، انہیں وہ ہر سبت کہتا ہے. وہ سبت جو کہ صرف اسرائیل کے لیے مخصوص ہیں، لیکن مائع سبت جو ان سے ہے وہ بنی نوع انسان کے لیے مخصوص ہے. اور یہ خدا بڑے واضح طور پر آپ کو پیغام دیتا ہے. آپ نے خروج کی کتاب میں پڑھا، اس کا 20ویں باب اس کی 11ویں آیت میں، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میں نے اس لیے مقرر کیا ہے کیونکہ میں نے جب تخلیق کائنات کی ہے تو 6 دن میں نے ہر چیز کو تیار کیا ہے اور 7ویں دن کو میں نے پاک ٹھہرایا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کلام کے اندر کہ خدا جو ہے، میں مختصر حوالے جو ہے وہ دوں گا کہ خدا جو ہے وہ کیسے ڈفرینشیٹ کرتا ہے ویکلی سبت اور سیریمونیل سبت کو. اگر ہم خروج کی کتاب 31 باب اس کی 13ویں آیت کا مطالعہ کریں، خروج کی کتاب 31 باب اس کی 13ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کلام ہمیں یوں بتاتا ہے، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں. بس تم سبت کو ماننا اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے. جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے. جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم سے کاٹ ڈالا جائے. 6 دن کام کیا جائے لیکن 7ویں دن آرام کا سبت ہے جو خداوند کے لیے مقدس ہے. جو کوئی سبت کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے. خداوند بڑے واضح طور پر خروج کی کتاب اس کا 31واں باب اس کی 13ویں آیت میں بڑے واضح طور پر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ میرا سبت ہے. وہ ویکلی سبت کو اپنا سبت کہہ کے پکارتا ہے. اسی طرح آپ حزقیل کی کتاب اس کے 20ویں باب میں جب آپ جاتے ہیں، میں 19ویں آیت سے کلام کی تلاوت کر رہا ہوں. حزقیل 20 باب اس کی 19ویں آیت سے، میں خداوند تمہارا خدا ہوں، میرے آئین پر چلو اور میرے احکام کو مانو اور ان پر عمل کرو، اور میرے سبتوں کو مقدس جانو کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان نشان ہوں، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں. خدا بڑے خوبصورتی سے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ میرا سبت ہے، یہ میں نے بنایا ہے، یہ میرے سبت ہیں جن کو تم نے ماننا ہے. جب آپ سیریمونیل سبت کو دیکھتے ہیں تو اب ہوسیہ کی کتاب اس کے 2 باب کی اگر آپ 11ویں آیت کا مطالعہ کریں تو جہاں پہ جو سیریمونیل سبت ہے، جو فیسٹ سبت ہے، خداوند ان کے متعلق کیا بتاتا ہے. ہوسیہ 2 باب اس کی 11ویں آیت، علاوہ اس کے میں اس کی تمام خوشیوں اور جشنوں اور نئے چاند اور سبت کے ایام اور تمام معین عیدوں کو موقوف کروں گا. خداوند بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ وہ سبت جو اسرائیلیوں کے سبت ہیں، وہ جو عیدوں کے سبت ہیں، جو کہ اگر آپ کلام کے اندر اس کا مطالعہ کریں تو وہ 7 سبت جو ان سے ہیں وہ بنتے ہیں، لیکن اگر آپ ہفتے کے سبت دیکھیں تو وہ 52 سبت جو ہیں وہ بنتے ہیں. تو وہ کلام جو ہے بڑے واضح طور پر یہ پیغام دیتا ہے کہ خدا جو ہے وہ جو ویکلی سبت ہے وہ اس کو فیس سبت سے جو ہے علیحدہ کرتا ہے. خدا
فقاد مطلق خدا بڑے واضح طور پر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ سبت کا حکم جو ہے خدا جو ہے وہ کیوں ٹھہراتا ہے، کب ٹھہراتا ہے، اور وہ آپ کو بڑے واضح طور پر خدا یہ حکم دیتا ہے کہ اس کو یاد رکھ کر پاک ماننا، اس میں کسی بھی قسم کا کام نہ کرنا۔ وہ آپ کو قوت، ہمت، برکت دیتا ہے کہ آپ 6 دن جون سے محنت کریں اور 7ویں دن اس حکم کے مطابق آرام کریں، اور نہ صرف آپ آرام کریں بلکہ اس کو مقدس جانیں۔ یہ آپ کو صرف ریسٹ کرنے کا دن نہیں کہا گیا بلکہ اس کو پاک قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ واحد دن ہے ہفتے کا جس کو پاک قرار دیا گیا ہے۔ ہم جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، کلام کو یہ ایک تفصیلی جون سا ہے، سبت کے اوپر ہم ایک سیریز کریں گے اور اسے تفصیل کے ساتھ اس کے کوشش کریں گے کہ ہر اس اعتراض کو جو کہ کلام پہ لوگ کرتے ہیں، جو کہ اس موضوع پہ لوگ کرتے ہیں اور آپ کو اس برکت والے دن سے دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔